اللہ تبارک و تعالی ان فرشتوں کو آواز دے رہا ہوگا، اے فرشتوں کہاں ہو سوال کرنے والوں؟ کن فرشتوں نے مجھ سے سوال کیا تھا؟ وہ فرشتے کہاں گئے جنہوں نے سوال کیا تھا اور یہ کہا تھا اے اللہ زمین پر تو انسان کو نائب بنا رہا ہے، اس انسان کو اپنا خلیفہ بنا رہا جو خون ریزی کریں گے۔ نحنو یسبح بحمدک لکا، تیرے سجدے کے لیے ہم کافی ہیں، تیری عبادت کے لیے ہم کافی ہیں۔ آؤ فرشتوں دیکھو آ کر کے کیا انسانوں میں حسین ابن علی کے سجدے کے جیسا کیا فرشتوں تمہارا سجدہ ہے؟ کیا ان کی عبادت کی طرح تمہاری عبادت ہے؟ علی اکبر قربان ہو گئے، یہ سجدہ کر رہے ہیں، علی اصغر قربان ہو گئے، سجدہ کر رہے ہیں، قاسم کی جوانی لٹ گئی، حسین سجدے میں ہے، عباس کے بازو کٹ گئے، حسین سجدے میں ہے، ہر گھر لٹ گیا، حسین سجدے میں ہے، اولادیں شہید ہو گئی، حسین سجدے میں ہے۔ ایسے سوال کرنے والے فرشتوں آؤ کربلا میں دیکھو آ کر کے، گھر لٹ جانے کے بعد جو سجدہ کرے وہ حسین ہے، گھر مٹ جانے کے بعد جو سجدہ کرے وہ حسین ہے، آل ذبح ہونے کے بعد جو سجدہ کرے وہ حسین ہے۔ اے فرشتوں تم نے سوال کیا تھا کہ تیرے سجدے کے لیے ہم کافی ہیں، لاؤ اپنے سارے فرشتوں مل کر کوئی ایک سجدہ حسین کے سجدے کے جیسا لے آؤ۔ نحنو یسبح بحمدک لکا، جن فرشتوں نے کہا تھا اے اللہ تیری عبادت کے لیے ہم کافی ہیں، آج سب خاموش ہیں، آج کسی کے پاس کوئی جواب نہیں ہے، آج کسی کے پاس کوئی اس کا جواب نہیں ہے۔ پھر اللہ فرماتا انی عالم ما لا تعلمون، اے فرشتوں اسی لیے میں نے انسان کو پیدا کیا تھا، اسی لیے میں نے انسانوں کی نسل کو پیدا کیا تھا، اسی لیے میں نے انبیاء کے سلسلے کو جاری رکھا تھا، اور فرشتوں اسماعیل کو اسی دن کے لیے باقی رکھا تھا کیونکہ اسماعیل کی نسل میں حسین ابن علی کو پیدا ہونا تھا اور حسین ابن علی کو تمہارے سوالوں کا جواب بننا تھا۔ اب آپ سوچئے حسین ابن علی کی سعادت مندی کو، حسین ابن علی کی جرأت کو، حسین ابن علی کی اس سجدے بندگی کو کہ جس کے سجدے پر اللہ تبارک و تعالی اپنی حجت قائم کر رہا ہو، اپنی بات کا جواب دے رہا ہو۔ زمانے میں سجدے بہت ہیں، اے فرشتوں آؤ دکھاؤ حسین کے جیسا سجدہ۔ فرشتوں تم نے کہا تھا نحنو یسبح بحمدک لکا، تیرا سجدہ کرنے کے لیے ہم کافی ہیں، تیرا سجدہ کرنے کے لیے ہم کافی ہیں۔ اے فرشتوں اپنے سجدے پہ تم نے ناز کیا تھا، مگر حسین وہ ہے جس کے سجدے پہ تمہارے خدا کو ناز ہے، حسین وہ ہے جس کے سجدے پہ رب کو ناز ہے، حسین وہ ہے جس کے سجدے پہ رب ناز کر رہا ہے۔ اسی لیے رب نے فرمایا تھا انی عالم ما لا تعلمون، فرشتوں جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اسی لیے امام پاک نے حالت سجدہ میں کربلا میں اپنی گردن کو کٹانا امام پاک نے قبول فرمایا۔ وجہ یہ تھی امام گھوڑے پہ تھے شہید نہ ہوئے، امام خیمے سے باہر آئے شہید نہ ہوئے، امام جو ہے جب آپ جنگ کے میدان میں آئے اور آپ کی تلوار جو ہے ان یزیدیوں کو واصل جہنم کری تھی، امام شہید نہ ہوئے۔ آخر امام سجدے میں ہی کیوں شہید ہوئے تھے؟ فلسفہ یہی تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان فرشتوں کو جواب دینا تھا جن فرشتوں نے اللہ کی تخلیق پر اعتراض کیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب کہا تھا انی جاعل فی الارض خلیفہ، زمین پر نائب بنانا چاہتا ہوں، تو فرشتوں نے کہا تھا اے اللہ تیری عبادت کے لیے ہم کافی ہیں۔ آج اللہ انہیں فرشتوں سے کہہ رہا ہے لا حسین کے سجدے کے جیسا سجدہ لے کر کے آؤ، علی اکبر کو جو قربان کر کے سجدہ کرے وہ حسین ہے، علی اصغر کو جو اللہ کے حضور قربان کرے پھر سجدہ کرے وہ حسین ہے، قاسم کی جوانی لٹ جانے کے بعد جو سجدہ کرے وہ حسین ہے۔ سوچو حسین ابن علی کی عظمتوں کو سلام، کتنا بلند ان کا مقام ہے کہ جن کے مقام اتنے بلند ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کو جواب دینے کے لیے جس ذات کو حجت بنا رہا ہے وہ حسین ابن علی کی ذات ہے، وہ امام پاک کی ذات ہے، وہ حسین ابن علی کی مقدس شخصیت ہے کہ جن کے سجدے پر اللہ نے ناز کیا، جن کے سجدے پر خالق اعظم نے ناز کیا۔ ہزاروں سجدے ہیں جنہیں بچاتی ہے نماز کو جو بچائے وہ سر حسین کا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو یہی کہہ کے خاموش کر دیا تھا انی عالم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ اس کا جواب کربلا میں دیا گیا تھا۔ عزیزان گرامی، امام پاک اب یہاں پہ آنے کے بعد امام پاک کے سجدے کو لے کر کے بھی اس امت نے بہت سے ناصبیوں نے بڑے جو ہے وہ پروپیگنڈے پھیلانے کی کوشش کرا اور یہ کہا کہ وہ امام حسین نے سجدے کی سی کیفیت بنا لی تھی، سجدے کی سی صورت بنا لی تھی، سجدے کے سے جسم کو ڈھال لیا تھا۔ معاذ اللہ من ذالک، وہ حسین ابن علی ہے
تمہاری طرف مکاری کرنے والے اور شر پسند لوگ اور شر و فتنہ پھیلانے والے لوگ حسین ابن علی کی بارگاہ میں ہرگز مقبول نہیں ہو سکتے۔ وہ حسین ابن علی ہیں جن کے سجدے پہ اللہ ناز کرے۔ یہی جواب دینا تھا اللہ کو سجدے کا جواب دینا تھا، جس کے سجدے کو اللہ فرشتوں کے لیے حجت بنائے، جس کے سجدے کو اللہ فرشتوں کے لیے دلیل بنائے، جس کے سجدے کو پہ اللہ ناز کرے اور فرشتوں کو اللہ آواز دے، فرشتوں کہاں ہو؟ اپنے سجدے پہ فخر کرنے والوں، اپنے سجدے پہ غرور کرنے والوں، حسین کے جیسا سجدہ کر کے دکھاؤ۔ آپ سوچو، اس کے لیے یہ کہنا کہ سجدے کسی صورت بنائی، یہ امت میں ایک عقیدہ ناسبیت کو پھیلانے کا ایک طریقہ ہے۔ اور آپ یاد رکھیے کہ ناسبی جو ہے وہ ہر صورت میں ملیں گے، آپ کو ہر کردار میں ملیں گے، ہر لباس میں ملیں گے، ہر طریقے سے ملیں گے، مگر حسین ابن علی آپ کی شجاعت کو سلام۔ کربلا کے بعد یاد رکھیے، کربلا کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ شہزادوں نے کربلا میں وہ جوہر دکھائے کہ کربلا کے بعد کوئی بھی یزیدی کھل کے اپنے آپ کو یزیدی نہیں کہہ سکتا۔ یاد رکھیے گا، کوئی بھی اپنے آپ کو یزید کا پیروکار نہیں کہہ سکتا ہے۔ کرے گا کیا؟ یزید کی وکالت کرے گا تو سمجھ جانا یزیدی، یزید کے ایمان پہ تمہیں دلیلیں دے تو سمجھ جانا یزیدی ہے۔ نہیں، کربلا کا مجرم یزید نہیں تو وہ تو ہم بھی کہہ رہے ہیں اصل مجرم کو پکڑ کے لاؤ۔ یزید راتوں رات تو یزید نہیں بنا ہوگا، یزید راتوں رات تو فاسق و فاجر و زانی نہیں بنا ہوگا۔ آخر وہ اصل مجرم کون ہے جو کتنے پردوں میں چھپا ہے؟ اگر کربلا کا مجرم اصل یزید نہیں تو کون ہے؟ لے کر آؤ، ہمیں تو آج بھی اس کی تلاش ہے، ہمیں تو آج بھی اسی مجرم کی تلاش ہے۔ ہم جب دیکھتے ہیں اللہ اکبر، آپ سوچئے کربلا میں حسین کے سر کو نیزے سے اٹھایا جائے، یہ ذہن کہاں سے ملا تھا؟ سوچئے، سر کو تشت میں بھی رکھا جا سکتا تھا، سر کو ہاتھ سے پکڑا بھی جا سکتا تھا، مگر سر کو نیزے پہ اٹھایا جائے، یہ ذہن کہاں سے ملا تھا؟ کہیں اور سے نہیں ملا تو وہیں سے ملا تھا جہاں سے قرآن کو نیزے پہ اٹھایا گیا، جہاں سے قرآن کو نیزے پہ اٹھایا گیا تھا۔ ان لوگوں کے ذہن میں یہ تھا کہ جب قرآن کو نیزے پہ اٹھایا جا سکتا ہے تو آل محمد کے سر کو بھی نیزے پہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ قرآن کو نیزے پہ کس نے اٹھایا تھا؟ بھولیے جائیے۔ کربلا، میں پھر کہتا ہوں، کربلا راتوں رات تیار نہیں ہوئی تھی۔ کربلا ایک بہت لمبی راستہ ہے، نہ جانے کتنے چہرے آج بھی نقاب کے سائے میں چھپے ہوئے ہیں، کتنے چہروں پہ آج بھی نقاب ہے۔ کربلا کی داستان کو پڑھیے تو پھر میں کہتا ہوں یزید راتوں رات یزید نہیں بنا تھا، یزید راتوں رات مجرم نہیں ہوا تھا، یزید راتوں رات زانی و فاسق و فاجر نہیں تھا۔ وہ تھا ایسا پہلے بھی تھا، وہ تھا ایسا اور پہلے بھی تھا، وہ تھا ایسا اور پہلے بھی تھا۔ یزید کو، پھر کہہ رہا ہوں، یزید کو اس امت پہ مسلط کیا گیا تھا۔ جملوں پہ دھیان دیجیے، یزید اس امت پہ مسلط ہوا تھا، جملے پہ توجہ دی، یزید اس امت پہ مسلط کیا گیا تھا، اس کا حق نہیں تھا، حق تو حسین ابن علی کا تھا، حق تو رسول اللہ کے شہزادوں کا تھا، رسول اللہ کی آل پاک کا تھا۔ اللہ کی ہزار لعنتیں ہوں ان بدبختوں پر جنہوں نے رسول اللہ کی آل کے خلاف تلوار اٹھائی اور حضور کی آل کے خلاف بغاوت کی۔ ہر اس دشمن آل محمد پر، پھر وہ کربلا کے پہلے کا ہو یا کربلا کے بعد کا یا کربلا کا ہو، ہر اس دشمن آل محمد پہ لعنت کیا کیجئے جو کربلا سے پہلے کا ہو یا کربلا کا ہو یا کربلا کے بعد کا ہو۔ ہم فرد پہ لعنت جس نے رسول اللہ کے شہزادوں پہ ظلم کرا اور رسول اللہ کے خاندان کے خلاف تلوار اٹھا کر ان کو تلوار کے زد میں لے کر کے آئے، ہم فرد پہ لعنت کیجئے، تبھی حق مودت رسالت عطا ہوگا۔ خالی مودت کا حق یہ نہیں ہے کہ حسین حسین کریے، حسین کے قاتلوں پہ لعنت بھی کیجئے، حسن مجتبیٰ کے قاتلوں پہ لعنت کیجئے، تب حق مودت ادا ہوگا۔ اور آپ جانتے ہیں اہل بیت کون ہیں؟ اہل بیت وہ ہیں جن کے بارے میں رسول اللہ کی صریح حدیثیں پہلے سے موجود تھیں۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما چکے تھے کہ اے لوگوں، میرے بعد جب رسول اللہ علیہ السلام کا وصال کا وقت قریب آیا اور قریب تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہوں گے، وصال فرمائیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جانتے ہو اپنی امت سے کیا کہا تھا؟ اے لوگوں، میرے بعد میری آل پہ ظلم مت کرنا، میرے بعد میرے اہل بیت کو پریشان مت کرنا، میرے بعد میرے اہل بیت پر کسی قسم کے مظالم کے پہاڑ مت توڑنا۔ جو رسول جس دنیا سے رخصت ہوتے ہوتے اہل بیت علیہ السلام سے مودت کرنے کا درس دے کے جا رہے، اس امت نے کیا کرا؟ حق مودت رسالت کیسے ادا کرا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابھی دنیا سے رخصت ظاہری طور پہ گئے، بہت وقت نہیں ہوا، اہل بیت کے خلاف تلواریں بلند ہو گئی، کبھی مولا علی کے خلاف تلوار اٹھ رہی ہے، کبھی امام حسن مجتبیٰ کے خلاف تلوار اٹھ رہی ہے، کبھی حسین پاک کے خلاف تلوار اٹھ رہی ہے، کبھی جو ہے وہ حضرت علی اکبر، حضرت علی اصغر، حضرت قاسم، عباس علمبردار، آخر یہ کون لوگ ہیں؟ یہ کون ہے جو اہل بیت علیہ السلام کے خلاف تلواریں اٹھا رہا ہے؟ یہ وہی لوگ ہیں جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، حضور نے ارشاد فرمایا تھا، من مات بغض علی محمد فمتا کافرا۔ حضور نے فرمایا تھا، اے لوگو، جو آل محمد کی بغض میں، ان کی عداوت میں مرا، کسی بھی حال میں مرا، یاد رکھنا، اس کو اور تفسیر میں اس کے اور تشریح کرو اور ایکسپلین کرو، چاہے کعبے کا طواف کرتے کرتے مرے، چاہے نماز پڑھتے پڑھتے مرے، چاہے کسی بھی عالم میں مرے، مات بغض آل محمد، جو آل محمد کے بغض میں مرا، کعبے کا طواف نہیں دیکھا جائے گا، نماز پڑھتے پڑھتے نہیں دیکھا جائے گا، روزہ رکھتے رکھتے نہیں دیکھا جائے گا، رسول اللہ کہہ رہے فمتا کافرا، وہ کسی حال میں مرے، ایسے مرا جیسے کوئی کافر مرا۔ سمجھ میں آ گیا؟ رسول اللہ کی ہر حال کا دشمن مسلمان تو نہیں ہو سکتا۔ نبی کہہ رہے ہیں کہ فمتا کافرا، وہ ایسے مرا جیسے کافر مرا، جس کے کفر پہ مرنے کی دلیل حدیث میں موجود۔ افسوس، پھر حضور فرماتے ہیں حسینیوں کے لیے، علی والوں کے لیے، اہل بیت والوں کے لیے، من مات حب علی محمد، نبی فرماتے ہیں لوگوں، تم میں سے جو میری اولاد کی محبت میں دنیا سے مرا، میری اولاد کی محبت دل میں لے کے مرا، کسی بھی حال میں مرے، کہیں بھی مرے، کیسے بھی مرے، وہ اس عالم میں کہ اہل بیت کی محبت اس کے دل میں تھی، فمتا شہیدہ، وہ ایسے مرا جیسے کوئی شہید مرا، فمتا شہیدہ، وہ ایسے مرا جیسے کوئی شہید مرا ہو۔ اب آپ سوچئے کہ آل پاک کی عداوت کس حد تک لے کے جاتی ہے اور آل پاک کی محبت کس درجے تک بلند کرتی ہے۔ عداوت ہے، امیر ہو یا غریب ہو، اگر دل میں آل محمد کی عداوت ہے، چاہے کوئی کتنا بڑا امیر ہو، چاہے کوئی کتنا غریب ہو، چاہے کوئی کسی عہدے کا ہو، چاہے کوئی کسی منصب کا ہو، اگر آل کی محبت دل میں نہیں تو کچھ نہیں۔ اگر رسول اللہ کی اولاد کی محبت دل میں نہیں تو کوئی چاہے پھر عالم ہو، پیر ہو، مفتی ہو، کوئی بھی ہو، اگر رسول اللہ کی آل کی محبت دل میں نہیں تو حدیث پاک کی روشنی میں ہم گارنٹی لے سکتے ہیں کہ وہ ایسے مرا جیسے کوئی کافر مرا۔ اور آل کی محبت دل میں تھی، اہل بیت کی محبت دل میں تھی، رسول اللہ کی اطاعت کی محبت دل میں تھی، جو کبھی کیسے مرا ہو، کہیں مرا ہو، کسی عالم میں مرا ہو، تو متا شہیدہ، ہم گارنٹی لے سکتے ہیں کہ وہ ایسے مرا جیسے کوئی شہید مرا۔ آپ جانتے ہیں نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اولادوں کی محبت یہ انسان اور ہر مسلمان کے اوپر فرض کی گئی ہے۔ قرآن کا یہ کہنا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ، اب جس نے بھی نبی کا کلمہ پڑھا، جس نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو قبول کرا، ہر اس فرد پہ لازم ہے کہ نبی کی آل سے مودت کرے، نبی کی آل سے محبت کرے۔ اور آپ جانتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا، لوگوں، اگر تم میں سے کسی نے میری آل کے ساتھ اچھائی کر لی، اگر تم میں سے کسی نے میری آل کے ساتھ اچھائی کری،
اور میری آل نے اس کا بدلہ نہ دیا. تم میں سے کسی نے میری اولادوں کے ساتھ نیک سلوک کرا, میری اولادوں نے اس کا بدلہ نہیں دیا. رسول اللہ فرماتے رنجیدہ مت ہونا, میں محمد رسول اللہ کسی کا قرض باقی نہیں رکھتا. قیامت کے دن اپنی آل کی طرف سے میں اس شخص کو بدلا دوں گا جو میری آل کے ساتھ ذرا سی بھی خدمت اور محبت کرے. اب یہیں پہ رکیے اور ایک بات سوچئے کہ جب رسول اللہ کی آل سے محبت کا بدلہ قیامت میں نبی دے رہے ہوں, رسول اللہ کی آل کی محبت کا بدلہ خود قیامت میں رسول اللہ دے رہے ہوں, تو آل کی عداوت کا بدلہ بھی خود رسول اللہ لیں گے. کہاں چھپ کے جائیں گے وہ مجرمان قاتلان کربلا؟ کہاں چھپ کے جائیں گے مولا مرتضی علی خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم و علیہ السلام کے دشمن؟ کہاں چھپ کے جائیں گے وہ ناصبی و خارجی؟ قیامت کا میدان ہوگا, اللہ کی بارگاہ ہوگی, رب العالمین کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر خود رسول کائنات ہر اہل بیت کے باغی سے بدلہ لیں گے. اور قیامت میں تو دستخوان بھی لگیں گے. ابھی تک آپ نے سنا ہوگا قیامت میں جو ہے وہ عذاب ہوگا, پسینے میں ڈبکیاں لگا رہے ہوں گے لوگ, شدید عذاب ہوگا, ماں بیٹی, بیٹی ماں کو, باپ بیٹے, بیٹے کو نہیں. مگر ہاں یہ سچ ہے کوئی کسی کو نہیں پہچانے گا, مگر وہاں کچھ خوش نصیب لوگ ایسے ہوں گے جن کے لیے قیامت کے میدان میں دسترخوان بچھائے جائیں گے, جن کے لیے میدان محشر میں نعمتیں اللہ کی دسترخوان پہ رکھی جائیں گی. کچھ خوش نصیب ایسے ہوں گے جن کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ہر قسم کے عذاب کو ان کے لیے سرد کر دے گا, ہر دھوپ کو ٹھنڈا کر دے گا, ہر قسم کے عذاب کو ان کے اوپر سے ختم کر دے گا. جانتے ہیں وہ کون لوگ ہوں گے؟ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے رسول اللہ کی آل سے محبت کی ہو. آل رسول سے محبت کرنے والوں کے لیے قیامت میں دسترخوان ہوگا, اور اس دسترخوان کے امیر کوئی اور نہیں, خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی کا دسترخوان ہوگا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, محمد اہل بیت. اس دسترخوان کے امیر خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے, جنت کی نعمتیں ہوں گی. اس دسترخوان پہ چن چن کر کے اس شاخان اہل بیت کو بلایا جائے گا جو اہل بیت سے محبت کر کے دنیا سے گئے, جو اہل بیت سے محبت کر کے دنیا سے گئے, جو اہل بیت کی عقیدت میں دنیا سے گئے. سوچو حسینیوں, وہاں بھی حسین پاک کا لنگر ملے گا, وہاں جو پانی ملے گا وہ حسین پاک کی سبیل ہوگی, جو لنگر ملے گا وہ حسین کے نام سے ملے گا. حسینیوں کے مقدر کتنے بلند ہیں کہ یہاں بھی حسین کا لنگر, وہاں بھی حسین کا لنگر, یہاں بھی حسین کی نیاز, وہاں بھی حسین کا صدقہ, یہاں بھی حسین کی عطا, وہاں بھی حسین کی عطا. اے اللہ تیری مشیت پہ قربان کہ تو نے ہمیں حسین کا دامن عطا کرا, کہ جن کے دامن میں آنے کے بعد یہاں بھی عافیت ہے اور وہاں بھی عافیت ہے, ہر جگہ عافیت ہے. آپ جانتے ہیں اہل بیت کون ہیں؟ اہل بیت وہ ہیں کہ رسول اللہ کی بارگاہ میں صحابہ بیٹھے تھے اور عرض گزار ہوئے, یا رسول اللہ, جناب نوح کا حضور واقعہ بیان کرتے ہیں کہ جناب نوح کے زمانے میں ایک طوفان آیا, اور وہ طوفان جو تھا وہ سب کچھ میٹ گیا, سب کچھ ختم کر گیا, سب کچھ مٹا گیا, وجود ختم ہو گئے, نسلیں ختم ہو گئیں, دنیا کی ہر شے کو اس طوفان نے ختم کر دیا. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ, پھر حضور نے فرمایا حضرت نوح کو اللہ نے یہ معجزہ دیا تھا کہ جناب نوح کی کشتی پہ جو سوار ہو گیا تھا اللہ نے اس کی نسلوں کو باقی رکھا, اس کی محافظت اللہ نے کری. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ بیٹھے تھے, نبی مکرم نے ارشاد فرمایا صحابہ اگر تم کشتی نوح کی مثال سننا چاہتے ہو تو سن لو, کشتی نوح کی مثال اس زمانے میں میرے اہل بیت ہے. نوح کے کشتی کی مثال میرے اہل بیت. جناب نوح کے زمانے میں جب طوفان آیا تھا اور کشتی نوح پہ جو سوار ہو گئے تھے وہ بچ گئے,
اور حدیث پاک کو اگر اور ایکسپلین کرو، وہ رسول اللہ یہ کہہ رہے ہو اے لوگوں جب ناصبیت کا دور ہو اور جب خارجیت کا دور ہو، ہر طرف بغاوت ہو، ان میں سے ہدایت پانے والے وہ لوگ ہوں گے جیسے کشتی نوح پر جو سوار ہو گیا تھا وہ بچ گیا تھا، میری اولاد کشتی نوح کی مانند ہے جس نے ان کے دامن کو پکڑ لیا، وہ پار ہو گیا، جو دور ہو گیا وہ پھنس گیا، جو دور ہو گیا وہ پھنس گیا۔ حسین کے دامن کو پکڑنا یہی نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح پار ہونے کے طریقے، مولا مرتضیٰ کے دامن کو پکڑنا یہی پار ہونے کا ذریعہ ہے۔ امام حسن، امام حسین اور ائمہ اہل بیت، ان معصومین کا دامن پکڑنا یہی نجات کا ہمارے لیے ذریعہ ہے۔ مگر افسوس، صد افسوس، آج ہم نے مولویوں کی تو دامن پکڑ لیے، آج ہم نے پیروں کے تو دامن پکڑ لیے، آج ہمیں یہ تو یاد ہے کہ فلاں مولوی کا عرس کب ہوتا ہے، آج ہمیں یہ تو یاد ہے کہ فلاں پیر کا عرس کب ہوتا ہے، مگر ہم بھول گئے اہل بیت کی تاریخ شہادت کیا ہے، ہم بھول گئے ائمہ اہل بیت کے یوم شہادت کیا ہے۔ افسوس، صد افسوس، اللہ تعالی ہماری امت میں اس کو رائج فرما دے۔ اور یاد رکھیے یہ امت پہ جو آج ظلم و ستم ہے، اس امت پہ جو آج نحوست اور عذاب ہے، اس کی بنیاد صرف یہی ہے کہ امت نے اہل بیت کے ساتھ غداری کری۔ آپ اہل بیت کے وفادار پر آپ جانتے ہیں اہل بیت کی وفاداری میں تو اگر ہم تاریخ کو اٹھائیں گے تو پتہ چلے گا کہ کچھ ذاتیں ایسی بھی تھیں جن کو کھال میں لپیٹ کر آگ کے حوالے کر دیا گیا تھا، کچھ لوگ ایسے بھی تھے جن کی زبانیں کاٹ لی گئی تھیں، کچھ لوگ ایسے تھے جنہیں سولی پہ لٹکا دیا گیا تھا، کچھ لوگ ایسے تھے تپتی ہوئی ریت کو انہیں کھینچا گیا تھا۔ وجہ کیا تھی؟ خصائص مرتضیٰ نہیں پڑھنا ہے، علی مرتضیٰ کے فضائل نہیں پڑھنا ہے، علی مرتضیٰ پہ لعنت کے وہ قائل نہیں تھے۔ جب دور علی مرتضیٰ پہ لعنت کا چل رہا تھا اور حاکم وقت کی طرف سے علی مرتضیٰ پر لعنت و ملامت کروائی جا رہی تھی، اس دور میں یہ وہ مقدس ذاتیں تھیں جنہوں نے علی مرتضیٰ کے دامن کو نہیں چھوڑا۔ اللہ نے یہ مقام دیا کہ زبان کٹ گئی، میثم سولی پہ چلے گئے، زبان کٹ گئی اور آگ کے حوالے لوگوں کو کر دیا گیا، مگر قرآن کہہ رہا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ اللہ کی راہ میں جو شہید کر دیے گئے انہیں مردہ مت کہو، وہ زندہ انہیں اپنے رب کی طرف سے رزق ملتا ہے۔ اے پروردگار ہم نے تو دیکھا یہ شہید تو علی مرتضیٰ کی محبت میں ہوئے ہیں، یہ شہید تو علی مرتضیٰ کی الفت میں ہوئے ہیں، شہید علی کی محبت میں، اور خدا کہہ رہا میرے دین کے لیے شہید ہوئے، شہید علی مرتضیٰ کی محبت میں شہید اس لیے ہوئے کہ علی مرتضیٰ پہ لعنت نہیں کریں گے، شہید اس لیے ہوئے کہ علی مرتضیٰ کی فضیلتوں کو زبان سے پڑھنا نہیں چھوڑیں گے، شہید اس لیے ہوئے کہ علی مرتضیٰ کے دامن کو چھوڑ کر کسی اور کو اپنا امام و پیشوا نہیں مانیں گے، اس لیے شہید ہوئے۔ قرآن کہہ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اے اللہ کی راہ میں شہید ہوئے۔ اے ایمان والو اب تو سمجھ جاؤ اللہ کی راہ کیا ہے، اللہ کی راہ کا نام ہی علی مرتضیٰ ہے، علی مرتضیٰ کا جو